بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس اعرابی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس اعرابی نے آپ کی جانب توجہ کرتے ہوئے سلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس اعرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اعرابی نے جب آپ کے منہ سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا نام مصر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے اپنے قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب خوری، سود اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ ایک گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم سیلاب سے غرق ہو گئے اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر تیرے کانوں میں آواز آئی، اے مضر، محمد رسول اللہ وصال فرما گئے ہیں۔ تو ان کے صحابہ کرام میں ان سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس اعرابی نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، میں انشاءاللہ تمہیں شافی جواب دوں گا۔ اعرابی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس اعرابی نے پھر پوچھا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ آپ نے فرمایا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں 3 دن لیے پھرتی رہی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو ہضم کیا۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 ساتھ میں بچہ پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام ہی ہیں۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسم اور جان۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا، زندگی اور موت۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لاشیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، شے مومن ہے اور لاشیں کافر ہیں۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انگشت شہادت۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، بندے کے سر کی ہڈی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس اعرابی کے سوالات کے شافی جواب اسے دیے
تو اس نے بے اختیار آپ رضی اللہ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔